الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے بس ایک جماعت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم تو بھرتا ہے پھر کفر سے تو کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا پھر شوق شہادت پیدا کر۔ عزیزان گرامی، اس وقت میں ہندوستان کی کرسی اقتدار پر بیٹھی موجودہ دور حکومت اس وقت میں کرسی اقتدار کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھ بیٹھی ہے۔ موجودہ حکومت کے ذریعے سے جس کا وجود 2014 میں ہوا اور 2014 کے اندر فل بہومت کے ساتھ موجودہ حکومت کرسی اقتدار پر فائز ہوئی، اور اس موجودہ حکومت نے طاقت کے نشے میں چور ہو کر اس طرح کے فیصلے سر انجام دیے کہ جن کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی، اور خاص طور سے مسلمانوں کی تاریخ میں یہ سیاہ الفاظ کے ساتھ میں وہ لکھے جائیں گے۔ ہندوستان کی عوام 130-140 کروڑ، اور اس میں سے 20 یا 22% مسلمان، اور 80% ایک طرف اور 20% ایک طرف۔ لیکن موجودہ حکومت نے 2014 سے جو طرز اختیار کیا ہے، کچھ نہ کچھ ہم لوگ بھی اس سے واقف ہیں، اور اگر میرا خیال غلط نہ ہو تو ہندوستان کی موجودہ حکومت نے 2014 سے لے کر اب تک پارلیمنٹ کے اندر جو بھی مدعے اٹھائے ہیں لوگوں کے پارلیمنٹ کے اندر اٹھائے گئے ہیں حکومت کی طرف سے، 80 یا 85% مدعے مسلمانوں کی طرف سے اٹھائے گئے، اور حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم مسلمانوں کی خیر خواہ ہیں، ہم ہندوستانی مسلمانوں کی بقا اور اس کے تحفظ کا انتظام کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو ایک گھٹی پلائی جاتی ہے کہ ہم جو یہ بل اور یہ اسی طریقے سے جو یہ تجویز پیش کر رہے ہیں اس میں مقصد ہمارا یہ ہے کہ مسلمان جو ہے مضبوط ہو جائے۔ چنانچہ اس مضبوطی کے چکر میں ہماری جڑوں کو کھوکھلا کرنے کا کام یہ موجودہ حکومت 2014 سے اب تک کر رہی ہے، اور بسا اوقات یہ اندیشہ اور یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس حکومت کے پاس ہم مسلمانوں کی خدمت کے علاوہ، اور خدمت بھی ایسی جو ہم کو نہیں چاہیے، تحفظ بھی ایسا جو مسلمان قوم کو نہیں چاہیے، اس طرح کے مسائل کو پارلیمنٹ کے اندر اٹھانا یہ مسلمانوں کی تحفظ کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی شریعت کے اندر
دخل اندازی کر کے ان کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے اور ان کو اس طرح کمزور بنا دینا ہے کہ جس طرح اس کی جڑیں جو ہیں، کسی درخت کی جڑیں پانی کے اوپر ہوتی ہیں، ذرا سا بہاؤ ہوتا ہے وہ جڑ سے اکھڑ کر کے چلا جاتا ہے پانی کے ساتھ ساتھ۔ مسلمانوں کو اس وقت میں حکومت کمزور کرنا چاہتی ہے، اور ہمیشہ 2014 سے مسلمانوں کے ملی اور معاشرتی مسائل کو اٹھانے کے بجائے اگر اس حکومت نے کچھ مسائل اٹھائے ہیں تو وہ شریعت کے اندر مداخلت کی شکل میں مسائل اٹھائے۔ چنانچہ ابھی کچھ زمانے پہلے آپ کے سامنے طلاق ثلاثہ، 3 طلاق کا معاملہ گزرا ہے۔ اس 3 طلاق کے معاملے میں اگر ہم سوچیں گے تو بہت سارے مسلمانوں کو بھی اس کے میتھڈ کا پتہ نہیں ہے کہ 3 طلاق کیا ہے۔ اب ظاہر ہے جس چیز کے بارے میں اکثر و بیشتر مسلمانوں کو اس کے صحیح مسئلے کا علم نہ ہو، علماء کا طبقہ ہے وہ جانتے ہیں کہ اس طلاق ثلاثہ کا مسئلہ کیا ہے، شریعت کا حکم ہے، اس میں بہتری کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کیا ہے، جس کو قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور جس کو اسلامی احکام سے، اسلامی امور سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اگر وہ کسی شریعت کے حکم کو لے کر کے اٹھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم آپ کا فائدہ کر رہے ہیں، تو کہاں تک یہ بات اس کی سچی مانی جا سکتی ہے؟ اس لیے کہ جو جس چیز کے بارے میں نہیں جانتا، اگر آدمی اس چیز کو، اس مشن کو لے کر کے اٹھے گا تو وہ کیا فائدہ کرے گا؟ ظاہر ہے وہ قوم کا نقصان ہی کرے گا، اور قوم کو حتی الامکان جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ دھکیلنے کی اور نقصان میں پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ یہ بل پیش کیا گیا طلاق ثلاثہ کے اوپر اور پارلیمنٹ میں پاس ہوا اور اس کے اوپر حکومت کی طرف سے قانون بنا دیا گیا۔ اسی طریقے سے اور بھی مختلف قوانین آئے۔ 2024 کے اندر اس وقت میں جو آج کل سوشل میڈیا کا مدعا بنا ہوا ہے وہ ہے اوقاف کی شکل میں جو جائیدادیں مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کی ہیں، ان کو لے کر کے ایک مدعا بنا ہوا ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقف جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ وقف ہے جو ظاہر ہے کہ جو ہم لوگ بہت سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اکثر و بیشتر ہم لوگوں سے معلوم کریں گے کہ وقف کیا چیز ہے تو کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا، اور 80% مسلمانوں کو اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ وقف کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور شریعت مطہرہ کے اندر اس کی حیثیت کیا ہے۔ عامتاً 80% مسلمانوں کو اس چیز کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، بس سن رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے پاس خبریں آتی ہیں کہ وقف کے اندر یہ ترمیم اور یہ تبدیلی لائی جا رہی ہے۔ جب وقف کے بارے میں، وقف کی شرعی حیثیت کے بارے میں اور مسلمانوں کے لیے وقف کی کتنی اہمیت ہے، اس کے بارے میں اگر ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو پھر سرسری کانوں سے سنیں گے اور اس کو ادھر سے سنیں گے ادھر کو ٹال دیں گے، اس لیے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ہندوستان کی سرزمین کے اندر نہیں بلکہ وقف یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو جس چیز کا تعلق انسانوں سے کم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ہے، انسانوں سے کم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقف کا تصور زیادہ ہے، اس وقف کا تعلق زیادہ ہے۔ وقف اسلام کی نظر میں کہتے کس کو ہیں؟ ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ اور ایک ہوتا ہے صدقہ، صرف صدقہ، اور ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ۔ صدقے کے معنی آتے ہیں دوسرے کی امداد کرنا مال کے ذریعے سے، جائیداد کے ذریعے سے، جس سے انسان کی ظاہری ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اس چیز کا نام صدقہ ہے۔ جس چیز سے بھی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس چیز کا نام صدقہ ہے۔ انسان اگر کسی کو کچھ پیسے دے دیتا ہے تو اس پیسے سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ انسان اگر کسی کو کوئی مکان بنا کے دے دیتا ہے تو اس مکان کے ذریعے سے بھی اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان اگر کسی مخلوق کے لیے، لوگوں کے لیے پانی کا کوئی انتظام کروا دیتا ہے تو اس سے بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ تو صدقہ لوگوں کی رفاع عامہ کے لیے اور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کام کرنا، اسی کا دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے گا اسی کا نام وقف ہے۔ لیکن صدقہ اور وقف میں ایک فرق ہوتا ہے۔ صدقے کے ذریعے سے انسان کی وقتی ضرورت پوری ہوتی ہے، لیکن وقف کے ذریعے سے انسان کی وقتی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے اور انسان کے لیے یہ چیز دائمی اور ہمیشہ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔
آگے آنے والے وقت کے لیے بھی یہ چیز جو ہوتی ہے وقف کی شکل میں، یہ دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ صدقہ انسان نے کیا، کچھ ضرورت پوری ہوئی، کام ختم ہو گیا، لیکن وقف کی شکل میں اگر کوئی صدقہ کرتا ہے، وہ اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، لوگوں کی امداد میں اور لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے اس کو صدقہ کرتا ہے، اس کو ہدیہ کرتا ہے تاکہ اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ یہ دراصل ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور جب صدقہ کیا جاتا ہے تو صدقہ اللہ کی ملکیت، ظاہر ہے اللہ کی ملکیت تو ساری چیزیں ہیں، لیکن بظاہر جب انسان کو صدقہ کیا جاتا ہے تو وہ اس انسان کی ملکیت میں داخل ہو جاتا ہے، اب جو چاہے اس کے ساتھ وہ کام کرے۔ لیکن وقف کی شکل میں معاملہ ایسا نہیں ہے، کوئی چیز انسان وقف کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور لوگوں کے فائدے کے لیے۔ اب جن لوگوں کے فائدے کے لیے اس نے وہ چیز وقف کی ہے، اس چیز کو وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی ملکیت میں نہیں لے سکتے، اس سے اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ الگ ہے، لیکن اپنی ملکیت میں لے کر کے اس کے ساتھ اپنی ملکیت کی طرح تصور کرنا، اس کو فروخت کر دینا، اس کو بیچ دینا، اور اس کے ساتھ میں اپنے من مانے اور اپنی من چاہی کرنا، یہ وقف کی شکل میں، اور جو وقف کی شکل میں صدقہ کیا جاتا ہے اس چیز کے ساتھ میں یہ حکم صادر نہیں ہوتا۔ تو وقف کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز اپنی ظاہری ملکیت سے نکال کر، اپنی ملکیت کی نسبت کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں دے دینا، یہ وقف ہوتا ہے، اور یہ اس سے اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب انسان اس دنیا سے چلا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تین چیزیں ایسی بچتی ہیں کہ جس کا ثواب انسان کو اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، انسان کوئی ایسا کام کر گیا ہو کہ لوگ اس کی غیر موجودگی میں بھی اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، او علم ينتفع به، یا ایسا علمی کارنامہ انجام دے گیا ہو کہ جس علم کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ایک موٹی سی مثال لے لیں، فضائل اعمال کتاب ہے، حضرت اقدس شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھی ہے، تمام اکثر و بیشتر مساجد میں پڑھی جاتی ہے، اور اکثر و بیشتر مساجد میں جو پڑھی جاتی ہے تو اس کتاب کے پڑھنے کا ثواب مسلسل اس حضرت والا کی شخصیت کو پہنچتا رہتا ہے۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد انسان دنیا کے اندر چھوڑ جاتا ہے اور وہ نیک اولاد اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب انسان کو اس کے مرنے کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف ہندوستان کے اندر، یا ایسا نہیں کہ صرف اس دور کے اندر مسلمانوں نے دوسروں کی مدد کے لیے اپنی زمینیں وقف کی ہوں، اپنا مال وقف کیا ہو، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور آپ کو میں یہ بات بھی صاف طور پر بتاتا چلوں کہ پہلی امتوں کے اندر یہ وقف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ لوگوں کے لیے زمینیں وقف کر دینا، کئی بیگھے زمین، کئی ایکڑ زمین جو ہے لوگوں کے لیے وقف کر دینا، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، اور اسی طریقے سے لوگوں کے گھروں کے لیے وقف کر دینا، یہ سابقہ امتوں کے اندر نہیں تھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خاص طور سے یہ وصف دیا گیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے لوگوں کو کر کے دکھایا اور لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائی کہ دین صرف نماز اور روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اس چیز کا بھی نام ہے کہ نماز روزے کے ساتھ ساتھ میں دوسروں کی امداد کے لیے کوئی کام کیا جائے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ کے اندر ہمیں بہت ساری احادیث ایسی ملتی ہیں کہ جن میں سب سے پہلا وقف جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلا وقف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات سے کیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 7 باغ بیک وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کے لیے وقف کیے تھے اور لوگوں کے لیے صدقہ کیے تھے۔ جو 7 باغ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی نے دیے تھے، جو یہودی غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کی حمایت میں اور مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کر کے مسلمانوں کی طرف سے لڑا تھا۔
اور اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیا تھا کہ میرے 7 باغ ہیں، آپ جو چاہیں ان کے ساتھ تصرف کر سکتے ہیں، جو چاہیں آپ ان کے ساتھ میں معاملہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ان 7 باغوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کے لیے وقف کیا تھا۔ اسی طریقے سے دوسرا وقف ہمیں ملتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر سے جو جائیداد ان کو ملی تھی وہ بہت قیمتی سرمایہ تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ سارا کا سارا سرمایہ لوگوں کے لیے خرچ کر دیا تھا۔ اور اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کا کنواں تھا، بیر روما اس کا نام تھا، اور اس کے کنویں کا نام تھا روما، تو اس کنویں کو خریدا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کنویں کو لوگوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے کتنی ساری مثالیں ہم لیتے چلے جائیں گے۔ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھروں کو وقف کر دیا، اپنی جائیدادوں کو وقف کر دیا مسجد کے لیے، یا اسی طریقے سے دینی کام کے لیے اور رفاع عامہ کے کام کے لیے خرچ کر دیا۔ میرے دوستو، یہی سلسلہ ہندوستانی سرزمین کے اندر بھی پہنچا، اور ہندوستان کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نے اپنی زمینوں کو مساجد کے نام پر وقف کیا۔ چنانچہ یہ مسجدیں جو نئی بن رہی ہیں تو آج بن رہی ہیں، اب سے پہلے کی تمام مسجدوں کو اٹھا کر کے اگر دیکھا جائے تو یاد رکھیں یہ وہی جائیدادیں ہیں، وہی زمینیں ہیں جو ہمارے آباء و اجداد نے مسلمانوں کے نماز پڑھنے کے لیے وقف کی تھی۔ اور یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، یہ اس کا تعلق جو ہے وہ صرف مسلمانوں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، کسی تیسرے کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہے۔ لیکن موجودہ حکومت اس بل کے ذریعے سے جو ابھی چند دنوں پہلے پارلیمنٹ میں اس نے پیش کیا ہے، اس بل کو لا کر کے اس وقف کی جائیدادوں کے اندر مداخلت کرنا چاہتی ہے۔ اور یاد رکھیں وہ دن دور نہیں ہے، اگر مسلمان قوم نہیں جاگے گی، اگر آپ لوگ نہیں جاگیں گے، اگر ہم لوگ نہیں جاگیں گے، تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مسجد میں بیٹھ کر کے اپنی مسجد میں آ کر کے سکون سے نماز پڑھ لیں گے، جو ہونا ہے ہونے دو، جو بل منظور ہونا ہے ہونے دو، تو یاد رکھیں اپنے دماغ کے اندر سے غلط فہمی ہم لوگوں کو نکال دینی چاہیے، اس لیے کہ وہ وقت دور نہیں ہے۔ اگر یہ بل منظور ہوتا ہے، اگر جو ترمیم کے ساتھ بل لایا گیا ہے اگر یہ منظور ہوتا ہے، تو آپ کو اس مسجد کے اندر بھی نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینا، اس لیے کہ جو اس بل کے اندر تجاویز دی گئی ہیں، ایسا نہیں کہ ترمیمات اس کے اندر نہیں ہوئی، پہلے سے ہوئی ہیں، اور 2010 اور 2013 تک مستقل ترمیمیں ہوتی آئی ہیں، لیکن اس وقت کی جو ترمیم میرا عزیزو اس ایکٹ کے اندر کی گئی ہے، اس بل کے اندر کی گئی ہے، وہ اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ سارے 50-60 سال کی ترمیمات ایک طرف ہیں اور اس 2024 کی ترمیمات ایک طرف ہیں۔ مسلمانوں کے حقوق کو مکمل طور پر حکومت اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے، مسلمانوں کے جذبات کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہے، مسلمانوں کے مالی اثاثے کو اپنی ملکیت میں لینا چاہتی ہے، اور جس قوم کی ملکیت اس سے ختم ہو جاتی ہے، جس قوم کی جائیداد اور جس قوم کی یہ وقف کی شکلیں جو ہیں، مساجد، مدارس اور یہ اسی طریقے سے رفاع عامہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جب یہ دوسرے کی ملکیت میں چلی جاتی ہیں تو اس قوم کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ اگر یہ بل پاس ہوتا ہے اور جو منظور شدہ اور ترمیمات کے ساتھ بل لایا گیا، اگر یہ پاس ہوتا ہے تو ہمیں یہ یقین اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ یہ ہماری مسجد بھی سلامت رہ پائے، اس لیے کہ اس بل کے اندر کہا یہ گیا ہے کہ مستقل طور پر کلیکٹر کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کسی بھی زمین کو لے کر کے وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ زمین اب سے مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ زمین اب سے مسجد کی نہیں ہے، بلکہ اس مسجد کے اندر مندر بنا دیا جائے، یا اسی طریقے سے چرچ بنا دیا جائے، یا کسی اور کام میں استعمال کر لی جائے، الغرض یہ زمین اب مسجد کی نہیں رہی ہے۔ اگر یہ بل منظور ہوتا ہے تو آپ کے اختیار سے آپ کی مسجد کا نام چھین لیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، ایسا نہیں کہ یہ بل صرف ایک ہی تبدیلی کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر قوم کے اندر اس وقف ایکٹ کا ہمیں وجود ملتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں گے، اگر یہ حکومت اتنا خیر خواہ بننا چاہتی ہے تو یہ سکھوں کے بارے میں کچھ کہہ کے دکھائے، اس لیے کہ سکھوں کا بھی تو ایک ٹرسٹ ہے، سکھوں کا بھی ایک وقف ہے، لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں بول کے دکھائے اگر ہمت ہے۔
آج مسلمان کمزور ہے، آج مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی ہیں، آج ہم اپنے آپ کو، اپنی طاقت کو اور اپنے رویے کو اور اپنی مضبوطی کو بھول چکے ہیں، اس لیے لوگ ہماری جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، دوسری قوموں کے ساتھ میں یہ معاملہ کر کے دکھائیں۔ آج سمجھ میں آتا ہے کہ ہندوستان کی حکومت صرف اگر کوئی کام کر رہی ہے تو مسلمانوں کے لیے کر رہی ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے کام نہیں کر رہی بلکہ نقصان پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو کام کر رہی ہے، اور ہم بڑے آسانی کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ حکومت کے فیصلے منظور کر لیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ ایک عجیب بات ہے، یہ چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ہمارے کانوں پر جو نہیں رینگتی۔ آج میرے بھائیوں، یہ وقت آ چکا ہے، اس بل کو نامنظور اگر ہمیں کرانا ہے تو مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے اور اسی طریقے سے ہمارے اکابرین کی طرف سے اس کا ایک سلسلہ قائم کیا گیا ہے، اور جوائنٹ کمیٹی کو ایک رپورٹ دینی ہے اور اس کے پاس میں اپنی رائے پہنچانی ہے، اور اس رائے کے لیے جو کام ہمیں کرنا ہے اپنی ای میل کے ذریعے سے، اس لیے کہ ہر آدمی موبائل کا استعمال کر رہا ہے، اپنی ای میل کے ذریعے سے QR کوڈ اسکین کر کے وہاں پر اس رائے کو اپنی دخل پہنچانا ہے۔ اگر اس کام میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں اور یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو یہ ہماری سب سے بڑی ناکامی ہوگی۔ یہ یاد رکھنا، اٹھے ہوئے ہاتھ جو ہوتے ہیں ان کی قیمت ہوتی ہے، جو ہاتھ گرے ہوئے ہوتے ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اگر آج اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ اگر آج ہم اپنے ہاتھوں کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں، اگر اپنے اختیارات کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو میرے عزیزوں ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا، ورنہ یہی بات ہے کہ ہاتھ اٹھا ہے تو اس کی قیمت ہے، ہاتھ گرا ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کے لیے جو کام ہمارے علماء کرام نے کہا ہے، جو باتیں ہمارے علماء کرام نے کہی ہیں، اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، اور اس کے مطابق جو بھی چیزیں ہیں ان کے مطابق عمل کریں گے۔ اس کے بارے میں 2-3 منٹ کے اندر مفتی صاحب، مفتی ولی اللہ صاحب جو ہیں آپ حضرات کے سامنے بتائیں گے کہ ہمیں اس وقت میں کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ یہ سلسلہ ہے اور اس کے مطابق ہم لوگ ضرور کوشش کریں گے، اس لیے کہ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کم از کم اگر 300 آدمی یہاں ہیں تو 250 آدمیوں کے پاس تو ضرور موبائل ہوگا۔ اگر آج ان 250 کے ذریعے سے یہ وہاں پر اسکین کے ذریعے سے اور یہ ہماری طرف سے یہ بات پہنچے گی تو یقیناً اس میں ہم بھی حصے دار ہو جائیں گے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ کرے ایسا نہ ہو ہماری نسلیں جو ہیں ہمیں برائی کے ساتھ یاد کریں۔ اس لیے مفتی صاحب، اور پھر اس بل کی برائیوں کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بڑے بڑے اکابر علماء رہنماؤں نے، جو پارلیمنٹ میں اپوزیشن پارٹیاں ہیں، ان کے ذمہ داروں اور ارکان پارلیمنٹ سے مل کر اس کی اہمیت کو اور اس کے نقصان کو سمجھایا، اور مسلمان وقف املاک کو لے کر، وقف پراپرٹیز کو لے کر کتنے سیریس ہے، کتنے سنجیدہ ہے، ان کا یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ان کو سمجھایا۔ چنانچہ جو سیکولر پارٹیاں ہیں، اپوزیشن پارٹیز ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر اس بل کی مخالفت کی، چنانچہ حکومت اس بل کو پاس نہ کر سکی۔ پھر حکومت نے یہ کیا کہ ایک کمیٹی بنائی، جس کمیٹی کا نام آپ میڈیا پہ سن رہے ہوں گے، JPC، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی، اور اس کمیٹی کو یہ بل دے دیا گیا کہ اس بل پر آپ غور کریں اور رپورٹ پیش کریں، اور پھر اس کے بعد اس بل کو دوبارہ پیش کیا جائے گا کہ اس کو پاس ہونا ہے۔ تو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی نے اس بل کا جائزہ لیا، اور پھر جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سلسلے میں عوام کی رائے لی جائے، پبلک کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں۔ اب جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو ہم کو کیا رائے دینی ہے، کیسے رائے دینی ہے، وہ رائے کس طریقے سے بھیجنی ہے، یہ ایک مشکل مسئلہ ہے ہر آدمی کے لیے۔ چنانچہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس کے لیے بہت آسان طریقہ بنا دیا، اور آپ آن لائن صرف 3 کلک میں اپنی مخالفت اس بل کے تئیں جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیج سکتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ اتنا اہم ہے، اس کی برائیوں اور نقائص پر امام صاحب نے تفصیل سے روشنی ڈالی۔ رات بھی 9:30 سے لے کے 11:30 تک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے آن لائن پورے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کی ایک میٹنگ کی، جس میں 1000 سے اوپر علماء تھے، میں خود بھی اس میں شریک تھا، اور بورڈ کے جو صدر ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، جن کی عمر تقریباً 75 سال ہے، اور رات ان کو تقریباً 103 اور 104 بخار تھا،
اس حالت میں وہ اس میٹنگ میں شریک تھے اور انہوں نے 5-10 منٹ کی اتنی فکر انگیز اور اتنی مدلل مستند دلیل کے ساتھ گفتگو کی کہ جتنی مسلمانوں کو یقین دہانی کرا رہے ہیں اور مسلمانوں کی حمایت کی بات کر رہے ہیں، وہ ساری بل کی شقیں اس 10 منٹ کی گفتگو میں ڈھیر ہو جاتی ہے۔ تو اس کی اہمیت اور اس کی خطرناکی کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں جو ہمارے اکابر علماء کی طرف سے ہم کو رہنمائی کی گئی ہے، ہدایت دی گئی، اس پر ہم کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ ای میل آپ کو کیسے سینڈ کرنا ہے کچھ میں نے سمجھا رکھا ہے، کچھ لوگوں کو وہ نماز کے بعد گیٹ پر کھڑے رہے گے، وہ آپ کو بتلائے گے۔ آس پاس کی تمام مسجدوں پر وہ اسکینر لگا دیا گیا۔ آپ گوگل کھولیں گے موبائل میں، گوگل میں اسپیکر ہوتا ہے، اسپیکر کے برابر میں کیمرے کا آپشن ہوتا ہے گوگل پہ، اس کیمرے کے آپشن پہ آپ کلک کریں گے تو اسکینر کھل جائے گا۔ جس طریقے سے فون پے اور پے ٹی ایم سے آپ پیمنٹ کرتے ہوئے اسکین کرتے ہیں، ایسے ہی اس سے اسکین کرنا ہے۔ وہ بار کوڈ باہر لگا ہوا ہے، کیو آر کوڈ، اس پر آپ اس کو اسکین کریں گے تو ایک بلو کلر کی لائن آئے گی، تو وہاں سے موبائل کو دائیں بائیں کیے بغیر آپ اس بلو کلر کی لائن پہ کلک کر دیں گے، ایک کلک ہو گیا۔ پھر آپ کے سامنے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا جو پیغام ہے وہ کھل کر آ جائے گا۔ آپ اس کو تھوڑا اوپر کرو گے تو نیچے ایک لائن آئے گی اوپن جی میل، تو اوپن جی میل پہ آپ کلک کرو گے، 2 کلک ہو گئی۔ پھر اس کے بعد وہ پیغام، وہ میسیج، وہ مخالفت جو آپ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیجنا چاہتے ہیں وہ کھل کر آ گیا۔ آپ اس کو پڑھنا چاہے تو پڑھ بھی سکتے ہیں، انگلش میں بھیجنا چاہے آپ اس کو انگلش میں بھی بھیجنا سکتے ہیں، ہندی میں بھیجنا چاہے تو چینج لینگویج کا آپشن آتا ہے، اس کو چینج کر کے آپ اس کو انگلش میں بھی بھیج سکتے ہیں۔ تو 2 کلک ہو گئے، پہلا کلک بلو لائن پہ اسکین کے بعد، دوسرا کلک اوپن جی میل پہ، اور تیسرا کلک جو ای میل بھیجنے کا ایسے 3 کونوں والا نشان ہوتا ہے، ایسے بنا ہوا ہوتا ہے، اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کی مخالفت اس بل کے تعلق سے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو پہنچ جائے گی، اور اس رائے کو دینے کی آخری تاریخ 13 تاریخ ہے۔ 13 تاریخ تک ہم کو خود بھی بھیجنا ہے اور اسے بھی بھجوانا ہے۔ اگر آپ کے موبائل میں کئی ای میل ہے تو الگ الگ ای میل سے آپ بھیج سکتے ہیں، ایک ای میل سے دوبارہ نہ بھیجیں، ہر ای میل سے بھیجیں، ہر کسی سے بھجوائیں۔ جن کی ای میل آئی ڈی نہ ہو تو اپنے موبائل میں آپ ان کی نئی ای میل آئی ڈی لاگ ان کر بنا کر اس آئی ڈی سے اس پیغام کو اس کی مخالفت میں بھیج سکتے ہیں۔ غرض یہ ہم کو زیادہ سے زیادہ اس بل کی مخالفت درج کرانی ہے، ورنہ اس کی کتنی برائیاں ہیں، کتنا خطرناک ہے کہ ہماری ہزاروں سال پرانی پراپرٹیاں جن کی قیمت کتنے ہزار کروڑ روپے میں ہے، اور ان کی انکم اور آمدنی اتنی ہے کہ اگر اس سے کرپشن کو ہٹا دیا جائے، حکومت کی بدنیتی کو ختم کر دیا جائے اور وقف پراپرٹی کا صحیح استعمال کیا جائے تو اس ملک کا 25-30 کروڑ مسلمان کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ صرف وقف پراپرٹی کی انکم سے اس ملک کے 25-30 کروڑ مسلمانوں کا رفاہی مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے، غریبوں کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے، تعلیم کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے، مفلوق الحال لوگوں کا بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے صرف وقف پراپرٹی سے۔ اس کی مثالیں دلی کی جامع مسجد یہ وقف پراپرٹی ہے، فتح پوری کی مسجد یہ وقف پراپرٹی ہے، اور لاکھوں کروڑوں عیدگاہیں، مسجدیں، درگاہیں اور دکانیں اور بازاروں میں بڑی بڑی قیمت کی پراپرٹیاں وہ وقف پراپرٹی ہے۔ ویسے ہی ہزاروں ایکڑ زمینیں سرکار کے قبضے میں پہلے ہی ہے، ان کا استحصال ہو رہا ہے، ان کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے۔ اگر یہ بل پاس کر دیا گیا تو یہ ساری پراپرٹیاں آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اگرچہ حکومت بہت میٹھے، بہت اچھے، بہت ہمدردی کے الفاظ استعمال کر کے آپ کو سمجھائے گی کہ اس میں آپ کا یہ فائدہ ہے، اس میں یہ فائدہ ہے۔ جب فائدہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، 30 کروڑ مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بڑے بڑے رہنما اکابر علماء کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، خدا کے واسطے ہم کو یہ فائدہ نہیں چاہیے۔ آپ اس فائدے کو اپنے پاس رکھیے اور اس بل کو واپس لیجیے، اس کی مخالفت میں اپنی رائے درج کیجیے۔ اللہ عمل کی توفیق